السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ناظرین، میں اپنے سبق کی طرف بڑھتا ہوں۔ تو آج ہم اس قاعدے کی تیسری تختی کی ابتدا کریں گے، اور اس تختی کا سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے آپ کو اس کی ہیڈنگ نظر آ رہی ہوگی۔ یہ سب سے پہلے دیکھیں، اوپر لکھا ہوا ہے حروف مقطعات۔ مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جو حروف کاٹ کر پڑھائے جائیں، یعنی کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف کو مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا معنی امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے کہ مقطعات کہتے ہیں کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف۔ اور آج ہم جس سبق کی طرف بڑھیں گے، اکثر آپ نے بازاروں میں اور اکثر آپ نے یہ ڈیزائنر دکانوں پہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پر یہ حروف بڑے خوبصورت سے سندریوں کے اندر لکھے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس قاعدے والے نے بھی آپ کو یاد دہانی کے طور پہ بتا دیا۔ حروف مقطعات کا طلبہ کو حفظ کرا دینا موجب برکت ہے۔ تو ان کو اگر آپ یاد کر لیں تو امید ہے کہ آپ کے گھر میں اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کے جان و مال میں مزید برکتیں اور وسعتیں نصیب فرمائے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم بڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہمیں مد کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، مد کس کو کہا جاتا ہے؟ مد کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ مد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ یہ سب اس قاعدے کے اختتام پر ہم اسباق تجوید میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم صرف ان حروف کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ ان حروف کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ تین حروف ہیں، اور ان حروف کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تو اس کے اندر دو چیزیں ہمیں مصنف نے بتائی ہیں، ایک کھڑی زبر اور ایک مد۔ یہ دیکھیں، یہ مد ہے، یہ لام کے اوپر جو مد ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ اگر یہ مد متصل یاد نہ رہے، اتنا یاد رکھیں اس مد کو بڑی مد کہتے ہیں۔ برحال یہ یاد رکھنے کے لیے آسان سا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس مد کو بڑی مد کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز کھڑی زبر۔ اس کھڑی زبر کی مقدار ایک الف ہوتی ہے، اور بعض لوگ اس حروف کو ادا کرتے ہیں۔ حروف کو ادا کرنے کا کیونکہ وہ کسی سے سیکھا نہیں ہوتا، کسی سے پڑھا نہیں ہوتا، تو لا علمی کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ لمبا پڑھتے ہیں۔ حالانکہ وہ بہت زیادہ لمبا کر جاتے ہیں۔ اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو صرف ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے۔ ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ وہ ایک کھلی انگلی بند یا بند انگلی کھولنا۔ را، اور اگر صرف زبر پڑھیں گے تو وہ پھر الف کی مقدار نہیں ہوتا۔ را، با، تا، ثا، را، یہ کھڑی زبر ہے۔ اور یہ جو مد ہے، اس مد کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، اس مد کو ادا کرتے وقت ہم نے 6 الف لمبا پڑھنا ہے اس کو۔ مثال کے طور پر یہ ذرا دھیان سے دیکھیں، آپ کو اس مد کو ادا کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ دیکھیں، لام، میم، نون۔ یہ امید ہے آپ کو یہ مد کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس پورے چیپٹر کی پورے سبق کی 4 یہ لائنز ہیں، اور میں نے صرف 2 پڑھنی ہیں۔ 2 آپ کا ہوم ورک ہوگا، اور اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں، میں نے حروف مقطعات کا معنی بتایا، اوپر حروف لکھے ہوئے ہیں، حرف ایک کو کہتے ہیں۔ اس چیپٹر میں کیونکہ بہت زیادہ حروف ہیں، تو عنوان حروف سے باندھا، اور مقطعات کاٹے ہوئے حروف کو کہتے ہیں۔ اور ان حروف کو آپ نے زبانی یاد کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور مد کی پریکٹس انگلیوں پہ لازمی کرنی ہے۔ آئیے سبق کی طرف پڑھتے ہیں۔ الف لام
الف لام میم صاد، اس میں غنہ بھی ہے، اس میں بھی غنہ ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ لام می، لام می. سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طه طاسیم میم. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس پورے سبق کو ریوائز کرنا ہے. اور اگر کسی قسم کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی حرف سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ کومنٹ کے اندر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کے ضرور جواب دوں گا. اور آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا. آخری 2 لائنز آپ کا سبق ہے، ہوم ورک ہے، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میں سبق اچھی طرح سمجھا پایا ہوں گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے ساتھ ہی گزارش کروں گا، اب تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میرا روزانہ کا ڈیلی وائز سبق آپ تک پہنچ سکے. اور اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ ہمارے دوسرے دوست بھی اس سے استفادہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کے جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.